السلام علیکم۔ میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے بھیروی کا انتقام۔ ہمارا تعلق کلکتہ سے ہے۔ ہماری وہاں زمینداری تھی، بڑے بڑے آم کے باغات تھے، ایک بڑی سی حویلی تھی، پیسے کی ریل بیل تھی۔ میرے والد صاحب کو شکار کا بہت شوق تھا اور یہ شوق انہیں دادا سے ورثے میں ملا تھا۔ میرے دادا بھی بہت اچھے شکاری تھے۔ اکثر دادا جان کلکتہ کے گرد و نواح میں شکار کھیلا کرتے تھے۔ وہ بڑے نڈر اور بہادر انسان تھے۔ سنا ہے ان کے ڈرائنگ روم کی دیواروں اور داخلی دروازے کے سامنے شیر کی کھال بچھی ہوتی تھی۔ دیواروں پر شیر کے سر لگے ہوئے تھے۔ وہ شیر کے شکار کے شوقین تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حویلی میں ہرن کی کھال میں بھوس بھروا کر رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ برملا تذکرہ نکل آیا تو میں نے بتا دیا۔ دادا جان سے یہ شوق بابا میں منتقل ہوا۔ یہ قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے۔ بابا کو دادا جان کی طرح شیر کے شکار کا شوق نہیں تھا، مگر وہ ہر قسم کے شکار کے شوقین تھے۔ وہ تیتر، بٹیر اور مچھلی سے لے کے ہرن اور بوقت ضرورت شیر کے شکار سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، تقسیم ہند سے قبل دادا جان نے اپنی جائیداد کے کاغذات سنبھالے اور کراچی آ گئے۔ تقسیم کے بعد یہاں کلیم میں انہیں خاصی زمین ملی اور زیورات اور نقد رقم وغیرہ۔ یہ سب مل ملا کر کچھ عرصے میں پہلے جیسے حالات ہو گئے۔ بابا دادا جان کی واحد اولاد تھے جو زندہ بچے تھے۔ یوں تو بابا کے علاوہ دادا جان کے اور بھی 8 بچے ہوئے تھے، مگر دادا جان کسی غیر مرئی مخلوق سے کسی گستاخی کے مرتکب ہوئے تھے جس نے ان کی کسی اولاد کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ بابا کی زندگی کی وجہ بھی کسی ہندو پنڈت کا دیا ہوا کالا دھاگا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ یہ دھاگا ساری زندگی بابا کے گلے میں پڑا رہا۔ پاکستان آتے ہی دادا نے بابا کی شادی کر دی تھی۔ بابا کے ساتھ بھی وہی مسئلہ رہا جو دادا کے ساتھ تھا۔ ان کی بھی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی سوائے میرے۔ حالانکہ میرے 4 بھائی اور 2 بہنیں ہوئی تھیں، مگر وہ سب کے سب تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہی دنیا سے چل بسے۔ جب میں پیدا ہوا تو بابا نے میرے لیے ایک بزرگ سے تعویذ لیا۔ وہ آج تک میرے گلے میں موجود ہے۔ بابا کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد دادا جان اور پھر دادی جان کا انتقال ہو گیا، اور جب میں 7 سال کا تھا تو امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں میرا ایک طویل وقت صرف بابا کی سنگت میں گزرا، اس لیے میری شخصیت پر بابا کا بڑا گہرا اثر ہے۔ شکار کا شوق بابا سے مجھ میں بھی منتقل ہوا۔ ابھی میں چھوٹا ہی تھا کہ بابا کے ساتھ اکثر شکار پر جانے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بچپن میں بابا کے ساتھ شکار میں ان کے دوست رحمان انکل اور عظمت انکل بھی ہوا کرتے تھے، مگر بعد میں رحمان انکل کا انتقال ہو گیا اور عظمت انکل اپنے بیٹے کے پاس انگلینڈ چلے گئے۔ تو پھر میں، بابا اور ہمارا ایک گھریلو ملازم شنکر شکار پر جانے لگے۔ بابا نے ہمیشہ ہجری مہینوں کی نئے چاند کی پہلی جمعرات یعنی 9 چندی جمعرات کو شکار کھیلنے سے منع کیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کی وجہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا۔ شاید 9 چندی جمعرات کو ہی وہ حادثہ ہوا تھا جس کے باعث بابا اور دادا جان کی اولاد مر جایا کرتی تھی۔ بہرحال اس وقت میری عمر 24 سال تھی جب بابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے ساتھ روپے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں اب بھی کبھی کبھی اپنے شکار کے شوق سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا۔ اکثر میرے ساتھ میرے 2 دوست وقار اور سلیم ہوتے تھے اور کبھی میں اکیلے ہی نکل جاتا تھا۔ خطرناک جانوروں کے شکار کا نہ مجھے شوق تھا اور نہ ہی کوئی خواہش۔ میں کبھی مچھلی، کبھی تیتر، بٹیر اور کبھی کبھار ہرن کے شکار سے مستفید ہوتا رہتا تھا۔ ہرن میرا مرغوب جانور رہا ہے۔ ہرن کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ جس کسی نے بھی زندگی میں ایک بار اس کا گوشت چکھا ہے وہ یقیناً میری بات کی تائید کرے گا۔ ان دنوں میں فارغ تھا، میرا دل شکار کے لیے بری طرح مچلا جا رہا تھا۔
میں نے وقار اور سلیم کے ساتھ مل کر شکار کا پروگرام بنایا۔ ہمارا ارادہ فجر کی نماز کے بعد نکلنے کا تھا۔ ہم لوگوں نے رات میں ہی تمام تیاری کر لی تھی۔ تمام ضروری سامان جیپ میں رکھا جا چکا تھا۔ پھر صبح سویرے ہی ہم شکار پر روانہ ہو گئے اور وقت سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ہمیں شکار کھیلنا تھا۔ یہاں ہم اکثر آیا کرتے تھے۔ یہ زیادہ گھنا جنگل نہیں تھا۔ اس جگہ ایک ندی بھی بہتی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہم نے منہ ہاتھ دھویا اور تازہ دم ہو کر اپنے ساتھ لایا کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر سستا کر شکار کی تلاش میں نکلے۔ مگر اس دن حیرت انگیز طور پر دوپہر سے شام ہو گئی مگر ہمیں کوئی معمولی سا بھی شکار نہیں ملا، یہاں تک کہ ہم کوئی چڑیا تک نہ مار سکے۔ مغرب سے کچھ پہلے میں اپنے دوستوں سے بچھڑ گیا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے تھے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں واپسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ہرن پر پڑی۔ وہ ہرن اپنی دھن میں مگن چہل قدمی اور کبھی چوکڑی بھر رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جنگل میں نہیں، کسی بہت بڑے باغ میں مٹر گشت کر رہا ہو۔ میں اس کا نشانہ لینے کے لیے بالکل اس کے قریب آ گیا۔ لگتا تھا وہ میری آمد سے بالکل بے خبر ہے۔ اس نے بھاگنے کی قطعی کوشش نہیں کی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ہرن کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے اچھی طرح جائزہ لے کر گن سیدھی کر کے اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی ہرن کے پیر میں لگی اور وہ چوکڑیاں بھرتا میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دیر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر سوچا کہ چلو ندی پر چل کر تازہ دم ہوا جائے، پھر دیکھیں گے کہ ہرن کہاں گیا۔ میں ابھی درختوں کی اوٹ میں تھا، تب میں نے شام کی ملگجی روشنی میں ندی پر ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اپنا پیر چشمے کے پانی میں دھو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فوراً حساب کتاب لگایا تو وہ ہجری مہینے کی پہلی جمعرات تھی، یعنی 9 چندی جمعرات، اور میں سن ہو گیا۔ ہرن کا رنگ سیاہ تھا اور نوجوان کا لباس بھی سیاہ تھا۔ ہرن کے بھی پیر میں گولی لگی تھی اور اب وہ غائب تھا اور نوجوان کے بھی پیر سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ہی دراصل ہرن کے بھیس میں کوئی اور مخلوق تھا۔ ان لوگوں کے انتقام کا مجھے اندازہ تھا کیونکہ میرا پورا خاندان ان کے انتقام کا نشانہ بنا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت بالکل اچانک اس نوجوان کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی کتنی حسین تھی، اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے، مگر میرے علم میں یہ بات بھی تھی کہ ایسی مخلوق روپ بدلنے یا بھیس بدلنے میں ماہر ہوتی ہے۔ عین ممکن تھا وہ لڑکی اصل روپ میں انتہائی بدصورت ہو۔ بہرحال جنگل میں ملگا سا اندھیرا پھیل چکا تھا مگر ان دونوں کے اطراف چکا چوند روشنی تھی جیسے دن نکلا ہوا ہو۔ وہ لڑکی شدید غصے میں تھی۔ اس نے ظاہر ہوتے ہی غصے سے کہا، "تاموس!" نوجوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہولے سے ہنس دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کسی نامعلوم زبان میں شروع ہو گئی۔ زبان میری سمجھ میں نہیں آ سکی مگر ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی غصے میں ہے اور نوجوان اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اچانک وہ بیٹھی اور اس نے زخم پر انگلی رکھ دی اور جب انگلی ہٹائی تو اس پر بلٹ تھی۔ پھر اس نے دوبارہ اس لڑکے کے زخم پر ہاتھ پھیرا تو وہاں کوئی نشان تک موجود نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فضا میں کچھ سونگھا اور پھر ڈائریکٹ اس درخت کی جانب دیکھا جس کی اوٹ میں تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور میری طرف آنے لگی۔ بالکل غیر ارادی طور پر میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا۔ اسے مجھ تک پہنچنے میں 1 منٹ لگا اور اس وقت تک میں آیت الکرسی کا دم سینے پر کر کے اپنے گرد اس کا حصار کر چکا تھا۔ میرے قریب آ کر وہ حیرت سے پہلے درخت کے اطراف گھوم پھر کر دیکھتی رہی، پھر اس نے جنگل میں اس جگہ سے ہٹ کر چاروں سمتوں میں گھوم گھوم کر دیکھنا شروع کیا۔
اس وقت اس کے چہرے پر شدید حیرت سی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اسے دکھائی نہیں دے رہا ہوں. وہ بار بار رک کر فضا میں کچھ سونگھتی اور پھر مڑ کر اسی درخت کی جانب دیکھتی جہاں میں موجود تھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگتی. بہت دیر تک مجھے ڈھونڈنے کے بعد آخرکار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے لہرایا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. مگر میں نے وہ پوری رات وہیں دبکے ہوئے گزار دی. رات میں ایک چوڑے پھن والا سیاہ ناگ بھی میرے سینے پر چڑھ کر کافی دیر تک بغور میرا جائزہ لیتا رہا، مگر میں دم سادے پڑا رہا اور وہ ناگ بڑے سکون سے میرے اوپر چہل قدمی کر کے چلا گیا. غالباً یہ آیت الکرسی کا اعجاز تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر گزر گیا. صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گھسٹ گھسٹ کر ندی تک آیا. وہاں ہاتھ منہ دھو کر کنارے ہی لیٹ گیا. کچھ ہی دیر میں وقار اور سلیم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. میرا بدن بری طرح تپ رہا تھا اور مجھ پر لرزہ طاری تھا. وقار اور سلیم مجھے جیپ تک لائے. پھر انہوں نے گھر لا کر ڈاکٹر کو فون کیا، مگر میرا بخار پورے ہفتے میری جان سے چمٹا رہا. سلیم اور وقار میری تیمارداری میں لگے رہے، حالانکہ دونوں گھر بار والے تھے جبکہ میں ہی غیر شادی شدہ تھا. یہ اس واقعے کے 15 دن بعد کا ذکر ہے. میں اپنی زمینوں کے حساب کتاب اور دوسری دیکھ بھال وغیرہ کے لیے گیا ہوا تھا. میرا پورا دن مصروف گزرا. زمینوں کے ساتھ ہی ہماری حویلی تھی جس کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ملازمین رکھے ہوئے تھے. رات کو میں مکمل اندھیرا کر کے سونے کا عادی تھا، نائٹ بلب تک نہیں جلاتا تھا. اس رات کس وقت بڑی تیز روشنی سے میری آنکھ کھل گئی. میں نے اٹھ کر دروازے کی جانب دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. دروازے میں جنگل والی وہی لڑکی کسی شہزادی کسی آن بان کے ساتھ موجود تھی. میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ہنسی تھی. وہ اس وقت اسکائی بلو نیچے گھاگھرے اور اونچی چولی میں ملبوس تھی اور ساتھ ہی بڑا سا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی. میں نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری. کون ہو تم؟ مجھے اپنی آواز کی لرزش خود محسوس ہو رہی تھی. میں میرت ہوں، بڑی شستہ اردو میں جواب آیا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے اسے کسی عجیب سی زبان میں بولتے سنا تھا. یہاں کیوں اور کیسے آئی ہو؟ میں نے ایک ساتھ 2 سوال کیے. ہم اپنا انتقام کبھی نہیں چھوڑتے. یہ تم سے ملنے سے پہلے میرا خیال تھا. یہ تمہارے کیوں کا جواب ہے. اور رہی بات کیسے کی، تو ہمارے لیے کہیں بھی آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا جواب سن کر میں نے تھوک نکلا. اب مجھ سے کیا چاہتی ہو اور کیسے کا سوال میرے لیے اب بھی تشنا ہے. میں بڑی حد تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکا تھا. تم سے تمہیں چاہتی ہوں اور رہ گئی بات کیسے کی. وہ دن میرے بھائی تاموس کی شادی کا تھا جب وہ تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا تھا. وہ اپنے کسی خاص دوست سے ملنے نکلا تھا جس کا تعلق انسانوں سے تھا. ساری تیاریاں مکمل تھیں، صرف تاموس کا انتظار تھا، مگر وہ آ ہی نہیں رہا تھا. تب میں اس کی تلاش میں نکلی اور وہ مجھے زخمی حالت میں مل گیا. میرے مقابلے میں تاموس کو غصہ بہت کم آتا ہے، مگر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زخمی کرنے والے کا خون پی جاؤں، اسے بھسم کر ڈالوں. مگر وہ میرا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا. تب ہی فضا میں مجھے کسی انسانی وجود کی بو محسوس ہوئی اور میں نے بو والی سن دیکھا تو پیڑ کے پیچھے تم نظر آئے. مگر جب اس درخت کے پاس پہنچی تو تم غائب تھے. میں نے کافی دیر تک تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر تم نظر نہیں آئے. میں تمہیں ڈھونڈ سکتی تھی مگر میرے پاس وقت نہیں تھا. وہاں شادی میں سب تاموس کا اور میرا انتظار کر رہے تھے. میں تمہاری خوشبو محسوس کر چکی تھی، لہٰذا میں نے تمہیں بعد میں ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا. مجھے حیرت سی رہی کہ تم نظر آتے آتے اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے. تب میں نے یہ بات اپنے بابا جان کو بتائی. انہوں نے ایک بڑے سے پیالے کو کسی محلول سے بھرا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو اس میں اس شام کا تمام منظر واضح ہو گیا، اور وہ اس میں تم کچھ پڑھ کر
اپنے اوپر پھونکتے نظر آئے۔ تب بابا جان نے بتایا کہ تم انسانوں کی قوم مسلمانوں سے ہو اور تم نے اپنے کلام کا خود پر دم کیا تھا اور اسی وجہ سے تم مجھے نظر نہیں آئے تھے، اور تب سے ہی میں تمہیں تمہاری خوشبو کے ذریعے ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ تم مجھے فوراً ہی مل گئے، مگر تمہاری حالت ایسی تھی کہ اگر اس وقت میں خود کو ظاہر کر دیتی تو تمہارا بچنا محال تھا، لہٰذا اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے ساری کہانی میری گوش گزار کر دی۔ پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ میرا ڈر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا، اور میں تو انسانوں کی قوم سے ہوں۔ تم کس قوم سے ہو؟ میں نے دوبارہ کہا۔ میں جن ذاتی ہوں اور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے سب بھلائے بیٹھی ہوں، یہاں تک کہ اپنے منگیتر کو بھی، اور تمہیں اپنانے کی خواہش کرتی ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے کہا، مگر ایک انسان اور جنی کا کیا میل؟ انسان کا خمیر مٹی سے اٹھا ہے اور جن آگ سے بنے ہیں۔ آگ اور مٹی کا کیا ملاپ؟ اور پھر تمہارا منگیتر اور تمہاری قوم تمہاری اتنی بڑی غلطی کو معاف کر دے گی؟ تمہارا تو جو حشر ہوگا سو ہوگا، مجھے تو وہ زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے کچھ وقت لے لوں گی اور ہمیں اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ تم اپنی کہو۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، اور میں کوئی ایسا عابد و زاہد بھی نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پہلی ہی بار میں اس کے کمالات دیکھ لیے تھے، اور دوسری ملاقات میں اس نے اپنے جنزادی ہونے کا اعتراف کر لیا تھا۔ ابھی صرف تم نے میرا اماں کا روپ دیکھا ہے، جب بھیروی کا روپ دیکھو گے تو کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ اس کی آواز اور لہجے میں کسی جنگلی جانور کی سی غراٹ در آئی، اور آنکھوں میں پتلیوں کی جگہ آگ جلنے لگی۔ ماتھے کے درمیان سے سینگ بلند ہونے لگا، ہونٹوں سے دو دانت جھانکنے لگے، رنگت سیاہی مائل ہونے لگی، اور اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح بال نکل آئے، اور میں ایک دم سہم گیا۔ اور ہاں، آج مجھے دیر ہو گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ کل تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی۔ میں تمہیں اپنے قبیلے والوں سے ملواؤں گی۔ اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے ہاتھ لہرائے اور نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ دوسری رات وہ پھر موجود تھی۔ آج وہ سیاہ کرتے اور چوڑی دار پاجامے اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس تھی، جس پر کسی چمکدار ٹرانسپیرنٹ پتھر کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ وہ لباس اور زیورات اس کی دودھیا رنگت کو کل سے بھی زیادہ خوبصورت کر رہے تھے۔ زیورات میرے حساب سے ڈائمنڈ کے تھے، مگر پوچھنے کی گستاخی کون کرتا؟ کیا پتہ وہ کب اماں کے روپ سے بھیروی کے روپ پر اتر آئے۔ بہرحال وہ اسی دن مجھے سب سے ملانے لے گئی۔ بقول اس کے اس سے پہلے وہ لوگ کہیں اور رہا کرتے تھے، اب ٹھکانہ بدل دیا ہے۔ وہ بدلا ہوا ٹھکانہ اس نے بھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جس جگہ مجھے لے کر پہنچی تھی وہ کسی پہاڑ کی چوٹی تھی، اور اس جگہ پہنچنے میں ہمیں پلک جھپکنے کی دیر لگی کہ بس میں کمرے سے نکل کر اس کے ساتھ لان میں آیا، اور دوسرے ہی لمحے ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر تھے جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دن نکلا ہوا تھا، اور وہاں بہت زیادہ سبزہ تھا۔ وہاں کئی بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 2-2.5 من پتھر کو ایسے لڑکا رہا تھا جیسے وہ ربر کی بال ہو۔ عمر میں وہ بچہ محض 7-8 سال کا دکھتا تھا۔ سامنے ہی ایک محل کھڑا تھا۔ اس محل کے بلند و بالا دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے تو ایک بڑا سا لان تھا، جس میں قسم قسم کے درخت لگے تھے جو کہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ پورے لان میں تراشیدہ گھاس اگی ہوئی تھی، پودے لگے ہوئے تھے، پودوں کے ساتھ ساتھ پھولوں کے تخت تھے، اور ان پر پھولوں کی ایسی ایسی نایاب اقسام کھلی ہوئی تھیں جو کہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ 2 تخت تو صرف سیاہ مخملی گلابوں کے تھے۔ درختوں پر عجیب الخلقت اور خوشگلو پرندوں کا ڈیرا تھا۔
3 हाउस बने हुए थे, एक दूध का, दूसरा शहद का और तीसरा पानी का। लॉन से गुजरकर हम अंदर रिहायशी हिस्से में आ गए, जहाँ बड़ा सा हॉल था जिसका फर्श आईने की तरह चमक रहा था। खिड़कियों और दरवाज़ों पर बहुत खूबसूरत और नफीस जाली के अस्तर लगे पर्दे थे। 3 अतराफ में बड़ी बड़ी मजबूत कुर्सियाँ रखी हुई थीं। सामने वाली चौथी साइड पर एक तख्त बिछा हुआ था जिस पर एक नफीस सा कालीन बिछा हुआ था। इस तख्त पर एक पीछे और 2 साइडों में बड़े खूबसूरत ग़िलाफ़ वाले गाव तकिए थे। तख्त के अतराफ में पर्दे लगे हुए थे और इन्हें खूबसूरत झालरों वाली डोरियों से बांधा गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ दरबार लगाया जाता है। यहाँ पर 2 मुलाजिम मोर्चा लिए हुए खड़े थे। इस कमरे से निकलकर वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। इस कमरे में भी बहुत कीमती फर्नीचर था। दरमियान में बेड पड़ा हुआ था, उस पर भी नफीस जाली के दीदाज़ेब पर्दे पड़े हुए थे। बेड पर एक सुर्ख सफ़ेद लहीम शहीम और इंतहाई खूबसूरत खातून बरा जमान थी। मीरत ने उनका तारुफ अपनी वालदा की हैसियत से करवाया। वो मुझसे मिल तो ली, मगर उनके चेहरे पर एक नागवारी सी थी। और फिर उसने मुझे अपने मंगेतर समेत सबसे मिलवाया। सबके ही चेहरों पर अलावा तामूस के एक महसूस की जाने वाली नागवारी थी। सबसे मिलवाकर वो मुझे अपने कमरे में ले आई और ताले बजाकर खात्मा को बुलवाया। मुझे लग रहा था जैसे मैं बादशाहों के ज़माने में हूँ। मुलाजमा ने हमारे सामने अनवा अक़साम के लवाज़मात चुन दिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ज़िंदगी में उससे पहले और उसके बाद कभी इतना उम्दा और मज़ेदार खाना नहीं खाया। उस मशरूब से ज़्यादा खुश जायका और ठंडा मीठा मशरूब नहीं चखा। खाना खाकर मुझे ग़ुनूदगी आ गई और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बेड पर था। अब मेरा डर बहुत हद तक निकल चुका था। वो तकरीबन रोज़ ही या कभी कभार एक आध दिन छोड़कर मेरे पास आने लगी और इस तरह 2 माह का अरसा गुज़र गया। इस तमाम अरसे में उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। जो मेरे मुंह से निकला उसने हाजिर किया। मैंने जिस जगह जाने की ख्वाहिश की वो मुझे उस जगह ले गई और फिर वक्त के साथ साथ मुझे वाकई उससे मोहब्बत हो गई। मुझे उसका इंतज़ार रहने लगा, लेकिन अचानक उसके भैरवी वाले रूप का ख्याल आता तो मेरा दिल नफ़रत और कराहियत से भर जाता। मगर ये ख्याल बस चंद लम्हों का होता और फिर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत का समंदर ठाटे मारने लगता। मैं उससे सच्ची बेग़र्ज़ व रिया मोहब्बत करने लगा था। अब सिर्फ मुझे उसका उम्मा का रूप याद था। एक दिन उसने बताया कि उसके बाबा और अम्मा ने उसे कुछ अरसा मेरी दुनिया में मेरे साथ रहने की इजाज़त दे दी है और वो उसकी शादी मेरे साथ करने पर तैयार हैं, मगर साथ ही उसकी शर्त थी कि हमारी शादी सादगी से हो और उसमें उसके और मेरे अलावा कोई और शरीक ना हो। मगर हमारे यहाँ निकाह में गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर शादी नहीं होती। मैंने एतराज़ किया, मगर हम तो खैर छोड़ो, तुम जिस अंदाज में शादी करते हो कर लो, मगर ज़्यादा लोग ना हों, जमकटा ना लगाना। उसे ज़्यादा लोगों पर एतराज़ था। नहीं, मेरे 2 दोस्त हैं, उनकी बीवियां और बच्चे। मैंने बताया। वही दोनों जो उस दिन जंगल में तुम्हारे साथ थे? उसने पूछा। हाँ, वही दोनों। मैंने कहा, ठीक है, फिर कल मैं आ जाऊंगी, तुम बुलवा लेना जिसको बुलाना है। ये कहकर उसने चेहरे के सामने दोनों हाथ लहराए और नज़रों से ओझल हो गई। उससे अगले दिन हमारा निकाह हो गया। रात को जब मैंने अपने कमरे में कदम रखा तो वो सजी सजाई अपने होशरुबा हुस्न के साथ सामने बेड पर बरा जमान थी। मगर मेरे बेड पर बैठते ही वो पीछे सरक गई और बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखा। मीरत, क्या हुआ? इतनी अजीब तरह से क्या देख रही हो और यूँ दूर क्यों हो रही हो? मैंने उलझन अमेज़ अंदाज में पूछा। शयान,
تمہارے نزدیک آنے سے مجھے ہمیشہ کسی چیز نے روکا ہے، اور وہ چیز یقیناً تمہارے گلے میں پڑا ہوا یہ تعویذ ہے۔ اس نے عجیب خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ مگر یہ تعویذ تمہارے لیے نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دینا چاہی۔ ہاں، مگر ہے تو قوم اجنا کے لیے، اور میں اسی قوم سے تعلق رکھتی ہوں، اور یہ تعویذ تمہیں قوم اجنا کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی ہے۔ یقیناً تمہاری زندگی میں کسی شرارتی جن کی وجہ سے یا اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی مسئلہ رہا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، کوئی مسئلہ تو تھا، مگر مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے کہا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ میرے لیے تمام باتیں سنی سنائی تھیں۔ بہرحال، اپنے اور میرے درمیان کی دوری کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ تعویذ اتارنا پڑے گا۔ اس نے میری مزید پیش قدمی پر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، وہ وقت ہی ایسا تھا اور اس پر اس کا قیامت خیز حسن کہ اگر اس وقت وہ جان بھی مانگ لیتی تو میں دے دیتا۔ یہ تو پھر ایک تعویذ اتارنے کی بات تھی، اور تعویذ بھی ایسا کہ جس سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ میں اس وقت یہ بات قطعی طور پر بھول گیا تھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جن آگ سے بنے ہیں، اور ان کا ملاپ ناممکنات میں سے ہے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنی قوم چھوڑ دی، اور اس سے بڑھ کر اس کی وفا کا اور کیا ثبوت تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور تعویذ کو اتار کر رکھ دیا۔ ابھی تعویذ رکھ کر ہاتھ واپس کھینچا ہی تھا کہ ایک دم سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے، تب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی گرم گرم کھولتی ہوئی چیز میرے پورے چہرے اور جسم پر ڈال دی ہو۔ میرے جسم کے دائیں طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز باہر نکل رہی ہو، اور بائیں طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی کسی تیز دھار آلے سے مجھے گود رہا ہو۔ پھر کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی اور میرے سامنے میرت بھیروی کے روپ میں کھڑی قہقہے لگا رہی تھی، اور میں شدید تکلیف سے دورہ ہو رہا تھا۔ تم کیا سمجھے تھے؟ تم نے تاموس کے ساتھ جو کیا تھا وہ میں بھول جاؤں گی؟ جبکہ ہمارا تو انتقام مشہور ہے، اور اب میرا انتقام یہ ہے کہ تم تا زندگی بے نام و نسب رہو گے۔ تمہاری ہم قوم بھی تمہارے نزدیک آنے سے ڈرے گی، اور پھر تم تو اس قوم سے ہو جو کہ قوم اجنا میں بھی ہمارے لیے قابل نفرین ہے۔ ہم آگ اور تم مٹی، ہمارا تمہارا کیا میل، کیسا ملاپ! میں چاہتی تو تمہیں بہت پہلے بھسم کر دیتی، مگر جب میں تمہارے پاس پہنچی تو تمہارے گلے میں یہ تعویذ موجود تھا، اور تب میں نے اپنا بھیروی کا روپ تبدیل کر کے اماں کا روپ اپنا لیا۔ مگر تم خاصے مشکل ثابت ہوئے اور دیر سے رام ہوئے۔ میرے منصوبے میں سوائے تاموس کے سب شریک تھے۔ جب تم رام ہو گئے تو میں نے تم سے شادی کا کہا، اور تم مان گئے۔ سب میرے منصوبے کے عین مطابق ہوتا رہا، اور شادی کے بعد کا بھی تمہارے سامنے ہے، اور یوں میں نے تم سے اپنا انتقام لے لیا۔ اب میں چلتی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سامنے لہرائے اور غائب ہو گئی۔ صبح اذانوں کے وقت اٹھ کر میں نے ڈریسنگ کے سامنے خود کو دیکھا۔ میرا جسم چہرے سمیت جھلسا ہوا تھا۔ جسم کے دائیں حصے اور آدھے چہرے پر گھنے بال کسی جانور کی مانند اگ آئے تھے، اور آدھے چہرے اور جسم کے بائیں حصے پر تیز دھار آلے سے کاٹنے کے گہرے شگاف پڑے ہوئے تھے۔ میں انتہا سے زیادہ بدصورت ہو چکا تھا، یہاں تک کہ میرے ملازمین نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے مار کر میرے ہی گھر سے بے دخل کر دیا۔ میری جائیداد میرے غائب ہونے پر لوٹ کا مال بن گئی۔ میرے رشتہ دار پتہ نہیں کہاں کہاں سے اور کن کن رشتوں سے ابل پڑے تھے۔ میری ظاہری حالت کے پیش نظر ملازمت کا حصول خام خیالی تھا، اور میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ لوگ ڈر کے مارے میرے قریب نہیں آتے تھے، مجھے بھیک کیا دیتے۔ تب میں نے اس درگاہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ لنگر سے پیٹ بھرتا ہوں، پھٹے پرانے کپڑوں پر لوگوں کی اترنوں پر گزارا کرتا ہوں، اور اپنا جسم اور چہرہ ایک بڑی سی چادر سے چھپا کر رکھتا ہوں۔
یوں اس درگاہ پر آ کر کھانے کا بھی آسرا ہو گیا ہے اور یہیں کہیں نہ کہیں پڑھ کر راتیں بھی کٹ جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے فقیر نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی اور میں سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی کہ اس نے جو بتایا تھا وہ قطعی غلط نہیں تھا۔ اس کا چہرہ واقعی اس قدر بھیانک تھا کہ رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھا، اور تب میں اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہر برائی کے شر سے اس رحمان و رحیم کی پناہ مانگتی ہوئی واپس آ گئی۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔